ہیں وہ بھی سن لیں، تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کی بات ہو رہی ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیثیں صحت میں سب سے اونچی ہیں، اور جو یہ سمجھے کہ ہر بات کے لیے کہے مجھے بخاری میں دکھاؤ، اگر بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، جو یہ سمجھے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ یہ پکی پیلی بات 2 + 2 = 4 کی طرح ہے، اس کا انکار جاہل کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے تو اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ یہاں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، ساری بحث، تکرار، فتوے، تنقید، سارا کچھ بغیر علم کے، اسلحہ جہالت کے اسلحے کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ ساری بات ہی صحیح نہیں، غلط ہے۔ بخاری سے باہر بھی احادیث صحیح موجود ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ نکتہ بتاؤں گا میں۔ لہذا صحیح کا مطلب، صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں، اس سے خارج بھی صحیح، اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں، اس میں تو صرف 2513 ہے۔ بخاری شریف میں تو حدیثیں جو صحیح ہیں کل وہ صرف 2513 ہیں بغیر تکرار کے، تو کیا کل 2513 حدیثیں صحیح مروی ہوئی؟ امام بخاری کا قول سن لیجئے، کیا امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں خود امام بخاری کا قول نقل کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیث مجھے یاد ہے۔ یہ مقدمہ فتح الباری لکھ لیں، اس کا صفحہ بھی آپ کو لکھوا دوں، یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ مقدمہ فتح الباری 254 صفحہ ہے اس کا، امام اسقلانی 254 صفحہ ہے، اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے، یہ بات محقق ہے، آگے آئے گی تفصیل۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں، اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے۔ جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس بخاری کے لیے، جو ان پر پوری نہیں اترتی، دوسروں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہو سکتی۔ تو 1,00,000 صحیح احادیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی، اور جامع صحیح بخاری میں تو درج ہیں صرف 2513، باقی 97,487 حدیثیں بنی، 97,000 سے اوپر، یعنی لگ بھگ 98,000 سے کچھ کم یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئی جو صحیح تھی، جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا، میں نے نہیں کہا ہے، امام بخاری نے کہا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں، تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان 1,00,000 میں سے صرف 2500 حدیثیں بخاری میں ہیں، جمع 13، بقایا جو 97,500 حدیث بچی تقریباً وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، وہ صحیح ہوئی یا نہیں، وہ کہاں گئیں؟ تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ باقی ائمہ نے روایت کی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، یہ دراصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے، یہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لیے، جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع الصحیح میں لیتا ہوں، الجامع الصحیح میں، اور جو میں نے نہیں لی وہ 97,500 مزید صحیح احادیث ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو امام بخاری کو یاد ہیں۔
تو کیا امام بخاری کو کل صحیح حدیث یاد تھی؟ ان کے استاد بھی تو تھے. کیا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 7 لاکھ احادیث یاد ہیں. 7 لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل. تو کیا وہ ساری غیر صحیح یاد تھی؟ امام بخاری کے شیخ ہیں. 8 مرتبہ امام بخاری بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے، ان کی خدمت میں رہتے، ان کے گھر قیام کرتے اور ان سے سماع کرتے. امام بخاری 7 لاکھ حدیث امام احمد بن حنبل ہی کو صرف یاد تھی. تو وہ باقی حدیث صحیحہ باقی کتب میں آئی ہیں. سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں. یہ مغالطہ عمر بھر کے لیے دور کرنے کی علمی مغالطہ. اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث جتنی ہیں وہ سب بخاری میں ہیں. یہ بھی غلط ہے، ثابت ہو چکا کہ کل احادیث صحیحہ بخاری میں نہیں. ہزاروں لاکھوں اور ہیں جو بخاری میں نہیں آ سکی. بخاری شریف میں تو صرف 2513 ہیں جو امام بخاری نے اس کتاب کے لیے ایک معیار مقرر کیا. انہیں یاد لاکھ حدیث میں سے، صحیح حدیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اتری، ان کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا، باقی دیگر مقامات پر بیان کیا اور دیگر ائمہ نے روایت کیا.